نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہم انسانوں کی جو عمر ہے دنیا کے اندر نارمل عمر 60 سے 70 سال ہے۔ کچھ لوگ اگر ان کو اللہ اچھی عمر دے تو 100 یا بعض بہت زیادہ ہو تو 150 سال تک چلے جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگوں کی کچھ عمریں زیادہ تھیں، لیکن آج کے زمانے میں فیکس عمر کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور کچھ لوگوں کی حادثاتی یا ویسے ایسے معاملات ہو جائیں تو جلدی بھی فوت ہو جاتے ہیں، لیکن ایوریج عمر 60 یا 70 سال کے درمیان میں رہتی ہے۔ ہم کو اس دنیا میں جب سے بھیجا گیا، ہم تب سے اس دنیا کے لیے ہی جد و جہد کرتے ہیں، اس دنیا کو حاصل کرنے کی ہی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور اسی کے لیے سوچتے ہیں، اسی کے لیے کوشش کرتے ہیں، اسی کے لیے پلاننگ کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا نہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم نے کہاں پہ جانا ہے، ہمیں کیوں اس دنیا میں بھیجا گیا اور ہمارا مقصد کیا ہے۔ اکثر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعائیں مانگتے ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ پیروں فقیروں درگاہوں پر جاتے ہیں اور وہاں پر بھی ان سے دنیا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آج ایک ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ زندگی کتنی دی ہے اور اس دنیا میں ہمیں کتنا ٹائم گزارنا ہے۔ جیسے ایک محاورہ ہے کہ ایسٹ اور ویسٹ ہوم از دی بیسٹ، یا اگر اردو میں کریں تو جو سکھ چبارے نہ بلخ نہ بخارے، کہ جو آپ کا گھر ہوتا ہے وہ آپ کا بہترین مسکن ہوتا ہے۔ جو سکھ، جو آرام، جو سکون آپ کو اپنے گھر میں آئے گا نا، وہ آپ کو دنیا کے کہیں بھی نہیں آئے گا۔ لیکن ہمارا اصل گھر ہے کہاں پہ؟ ہمارا اصل ٹھکانہ ہے کہاں پہ؟ آج ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ آج ہمارا اصل ٹھکانہ ہے کہاں، ہمارا اصل گھر ہے کہاں پہ۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے انسان کو تخلیق کیا تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ان لمیٹڈ زندگی دیا۔ جب سے انسان کو تخلیق کیا تب سے انسان کو ان لمیٹڈ زندگی دی گئی ہے، یعنی کہ نہ ختم ہونے والی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ لیکن یہ جو زندگی کے اندر ڈیفرنٹ فیزز آتے ہیں، کہ جیسے ایک فیز یہ تھا کہ جب آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بنی آدم کی اولاد کو پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو قرآن میں سورۃ الاعراف کی 172 نمبر آیت میں یوں کوٹ کرتا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ رکھ کے بنی نو آدم کی تمام نسلوں کو پیدا کر لیا، اور پھر ان سے عہد لیا۔ وہ عہد کیا؟ اور وہ عہد کیا تھا؟ الستو بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا شاہدنا، ہاں بالکل آپ ہمارے رب ہیں، اور سب اس بات کی گواہی دی کہ ہم سب اس بات کے گواہ ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا وہ پہلا فیز تھا جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اوپر گزارا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جنت کے اندر، جیسے اماں حوا اور آدم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور انہوں نے وہ درخت کا پھل کھا لیا، جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین پر اتار دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم نیچے چلے جاؤ، تم دونوں سب نیچے اتر جاؤ، اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارا زمین پر ایک مقرر وقت تک ٹھکانا ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور اماں حوا زمین پر آ گئے،
اور پھر ان کے گھر میں اولاد ہونے کا سلسلہ شروع ہوا، اور انسانوں کی جو تخلیق ہے وہ ماں کے پیٹ سے شروع ہوئی۔ یہ انسان کی زندگی کا اب دوسرا فیز شروع ہوا۔ پہلا فیز اللہ تعالیٰ کے پاس، اور اب دوسرا فیز یہاں پہ شروع ہونے لگا کہ یہاں پر بچوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 6 میں یوں بیان کرتا ہے: وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری تخلیق کرتا ہے، جیسی چاہتا ہے تمہاری تخلیق کرتا ہے، جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ یہ 9 ماہ کا جو پیریڈ ہوتا ہے، یہ انسان کی زندگی کا دوسرا فیز ہوتا ہے کہ انسان یہاں پر 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اور وہ یہی سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ میری دنیا ہے، وہ اسی میں خوش ہوتا ہے، وہ اسی میں پلتا بھرتا ہے۔ اور پھر جب 9 ماہ مکمل ہو جاتے ہیں تو جب وہ باہر آتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک طرح سے کہ مجھے میری دنیا سے کس نے نکالا، کیوں مجھے باہر بلا لیا گیا، میں بڑے آرام چین اور سکون میں تھا، تو وہ رو رہا ہوتا اصل میں۔ تو اس کے بعد باہر نکل کے وہ اس دنیا کے اندر جب رہنا شروع کرتا ہے تو وہ یہاں پر اپنے جد و جہد شروع کرتا ہے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ سے پالتے ہیں، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی اس دنیا میں جد و جہد شروع کرتا ہے، پھر وہ اپنی دنیا کے اندر اپنا وہ کام شروع کرتا ہے جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس دنیا کے اندر ایسے ہی رہو جیسے کہ کوئی مسافر کسی درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے رکتا ہے۔ اب اس مسافر کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اس درخت کے نیچے جو آرام کرنے کے لیے کچھ دیر رکا ہے، تو میں نے ہمیشہ اس درخت کے نیچے نہیں رہنا، تو وہ اس درخت کو سجاتا سنوارتا یا اس کے اوپر محنت نہیں کرتا، کیونکہ وہ بس کچھ دیر کے لیے یہاں پہ رکا، بس سائے کے اندر آرام کیا، اور اس کو پتا ہے کہ اس نے اب آگے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جانا ہے۔ کیونکہ انسان ایک مسلسل سفر میں ہے، اور اس سفر کا آغاز اوپر سے ہو چکا ہے، پھر اس کے بعد نیچے، اور اب آگے سفر چل رہا ہے، ایک سے دوسرا فیز شروع ہو چکا۔ اب یہ دوسرے فیز سے گزر رہا ہے، تو اب اس کو یہ تیسرا فیز سٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو اب اس کو پتا ہے کہ میں نے اپنی منزل کی طرف جانا ہے، میں نے اپنا سفر جاری رکھنا ہے۔ اب وہ اس دنیا میں دل نہیں لگائے گا اگر اس کو پتا ہو کہ اس کی منزل کہاں ہے، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ہوم از دی بیسٹ، اس کو اپنے گھر کا پتا ہو کہ وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، جس گھر سے وہ نکالا گیا ہے اس کو اسی گھر کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو کہاں سے نکالا گیا تھا؟ جنت سے، اور انسان کو واپس کہاں پہ لوٹنا ہے؟ اسی جنت میں لوٹنا ہے۔ تو وہ اب سفر کر رہا ہے، تو اب اس کو آگے بھی اس دنیا میں بھی مشکلات آنی ہیں، آگے بھی مشکلات آنی ہیں، لیکن اس کا یہ سفر جاری رہنا ہے۔ تو اس کو دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عبدیت سے نکلا عبادت۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے غلامی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہیں، اس کی غلامی کر رہے ہیں، اور غلام کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ مالک کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ مالک کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، وہ مالک کے حکم کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، اس کی اطاعت میں لگا ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہیں، اور ہمیں بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہی چلنا ہے۔ تو جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں اس دنیا میں ایسے رہنا ہے، ہم کو ویسے ہی اس دنیا میں رہنا ہے۔ اگر ہم اس دنیا سے ہی دل لگا لیں گے تو پھر ہم اپنی منزل کی طرف کبھی نہیں جا سکیں گے۔ دنیا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ آپ کچھ صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو ایک بکری کا مرا ہوا بچہ، ادھورا بچہ وہاں پہ پڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کان سے پکڑا اور صحابہ کے سامنے دکھایا۔ آپ نے کہا کہ تم لوگوں کی نظر میں اس بکری کے بچے کی کتنی ویلیو ہے؟
کیا سمجھتے ہو اس کے مالک کی، جو اس بکری کے بچے کا مالک تھا، اس کی نظر میں اس کی کتنی ویلیو ہوگی؟ تو آپ نے کہا جتنی اس مالک کی نظر میں اس بکری کے بچے کی ویلیو تھی نا، قیمت تھی، اللہ کی نظر میں اس دنیا کی قیمت اس سے بھی کم ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی قیمت ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی قیمت ہوتی نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو اس دنیا سے پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ تو اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس سب کو فنا کر دینا۔ سورۃ الرحمن میں اللہ کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو اللہ فنا کر دے گا اور باقی رہ جائے گا تیرے رب ذوالجلال کا چہرہ۔ تو اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے فنا کر دینا۔ اس دنیا کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں۔ پہاڑ تک ایسے ہو جائیں گے، اللہ نے فرمایا کہ جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون ہے، کہ ایسے ذرے ذرہ کر دیا جائے گا پہاڑوں کو، ایسا زلزلہ لایا جائے گا یہاں پر کہ پہاڑ تک ذرہ ذرہ ہو جائیں گے۔ اور وہ جو بلڈنگیں، وہ عمارتیں، وہ کوششیں، وہ محلات، وہ کہاں جائیں گے؟ پہاڑ تک جب اللہ نے ذرہ ذرہ کر دینا ہے تو محلات کا کیا بنے گا؟ ہم جتنی کوشش کر رہے ہیں، جتنی بڑی بڑی بلڈنگز، بڑے بڑے پلازے اور جتنی شاہی عالی شان عمارتیں کہ جی یہ صدیوں تک میری نشانی رہے گی، وہ سب کی سب ملیا میٹ ہو جائیں گی۔ تو ہمارا مقصد کیا؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے دین کو پھیلانا، یہی مقصد دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے۔ اب انسان جیسے تیسے یہاں پر دنیا میں اپنا وقت گزارتا ہے، ہر قسم کے لوگ ہیں، کوئی نیک لوگ ہیں، کوئی صالح لوگ ہیں، کوئی گناہ گار بھی ہیں، لیکن نیک ہو یا بد کردار ہو، سب نے آخر کار ایک دن مر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 57 میں کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، تو پھر اس نے میری طرف لوٹ آنا ہے، کہ ثم الینا ترجعون، پھر تم لوگوں نے میری طرف لوٹ آنا ہے۔ تو ہر نفس نے، وہ نیک ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، گناہ گار ہو، بد کردار ہو، جیسا بھی ہوگا، سب کے سب کو، بے شک وہ انبیاء بھی ہوں، صحابہ کرام جو بھی تھے، جو آئے، سب کو، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور یہ موت جون سی ہے جو اس دنیا میں آتی ہے، یہ کوئی ہمیشہ کی موت نہیں ہے، یہ اگلے فیز کے اندر ٹرانسفر کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں سے انسان کا چوتھا فیز شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم چوتھے فیز میں آ جاتے ہیں کہ ہم کہاں پر پہنچ گئے؟ عالم برزخ کے اندر۔ اب انسان مرنے کے بعد تمام کے تمام کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ عالم برزخ کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ عالم برزخ وہ جگہ ہے جہاں حشر کے میدان سے پہلے اور اس زندگی کے درمیان کی جگہ، ہم اس کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں پہنچ گیا، کہ یہ بندہ اب قبر کی زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری قومیں جون سی ہیں، بہت ساری قومیں ایسی ہیں کہ جو بندوں کو دفناتی نہیں ہیں، کیونکہ مسلمانوں میں دفنانے کا رواج ہے، تو اس لیے لوگ سمجھتے ہیں قبر کی زندگی۔ یہ قبر کی زندگی نہیں ہے۔ مثلا ہندو ہیں، وہ تو جلا ہی دیتے ہیں۔ پارسی جو ہیں وہ اپنے مردوں کو جنگل میں چھوڑ آتے ہیں کہ جانور کھا لیں، پرندے کھا لیں، ادھر چھوڑ آتے ہیں۔ کچھ لوگ ویسے آپ دیکھتے ہیں دریا میں ڈوب کر مر جاتے ہیں اور ان کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں، تو ان کو قبر بھی نہیں ملتی۔ تو یہ عالم برزخ کی اصل میں زندگی کہلاتی ہے، کہ عالم برزخ میں جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دو کہ موت کا فرشتہ تم پر مقرر کیا گیا ہے، تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ یہ سورۃ سجدہ آیت نمبر 11 ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر ایک فرشتہ مقرر کیا گیا جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب بندہ اپنے رب کی طرف لوٹ گیا، واپس کہاں سے آیا تھا؟ رب کے پاس سے، رب کی طرف واپس لوٹ گیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کا ہی مال ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب
جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوٹ کر چلا جاتا ہے تو اب یہ عالم برزخ میں موجود ہے. اب جب یہ بندہ عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے تو یہ اس کا 5واں فیز شروع ہو جاتا ہے. اب وہ 5ویں فیز میں داخل ہو چکا ہے. عالم برزخ ایک 5واں فیز ہے جہاں پر یہ بندہ داخل ہو چکا ہے. اب اس کو وہیں پر رہنا ہے. اب اگر کوئی نیک ہے تو اس کو انعامات ہیں، وہاں پہ آسانیاں ہیں، آسائشیں ہیں، اور اگر کوئی گناہ گار ہے تو وہاں پہ اس کو عذاب ہے. مثال کے طور پر قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المومن کی آیت نمبر 46 نمبر آیت میں کہتا ہے، یہ ایک آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام لائے جاتے ہیں. یہ فرعون اور اس کے لشکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ آگ ہے جس کے اوپر یہ ہر صبح اور شام کو لائے جاتے ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ ان کو بدترین عذاب دیا جائے. کہ ابھی جو فرعونیوں کا لشکر ہے اس کو ہر صبح ہر شام آگ پر پیش کیا جا رہا ہے. کہ وہ گناہ گار لوگ ہیں کہ جن کو ہر صبح اور ہر شام آگ پر پیش کیا جا رہا ہے، یعنی کہ عالم برزخ کے اندر. اور نیکوکاروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں. وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں. اللہ اپنا فضل جو ان کو دے رکھا ہے اس پر بہت خوش ہیں اور وہاں خوشیاں منا رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعام ہے کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر روزیاں بھی دے رہا ہے اور وہ خوشیاں بھی منا رہے ہیں. یہ 5ویں فیز تک ہم عالم برزخ میں ہیں. اس کے بعد 6واں فیز شروع ہوگا اور قیامت قائم کر دی جائے گی. جب قیامت قائم ہو جائے گی تو میدان حشر لگایا جائے گا. میدان قیامت کے بارے میں بہت سی آیات ہیں قرآن کے اندر کہ کیا کیا ہوگا قیامت کے دوران. ابھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن میدان حشر جب لگ جائے گا تو سب لوگوں کو اور وہاں پر تمام مخلوقات کو بھی اکٹھا کیا جائے گا اور ہر ایک سے حساب لیا جائے گا. اور یہ ایک دن، حشر کا جو دن ہے، حساب کا جو یوم حساب جو ان سے ہے، یہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. صرف یہ ایک اکیلا دن 50,000 سال کا ہوگا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے دنیا میں کتنا وقت گزارا، عالم برزخ میں کتنا وقت گزارا، اور اب میدان حشر میں ایک ہی دن 50,000 سال کا. اب سورۃ غابن آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اس میں ان کو داخل کرے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یعنی کہ حشر کے میدان میں انسانوں کو 50,000 سال رہنا ہے اور پھر اس کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا اگر کوئی شخص نیک ہوگا تو. اب میدان حشر کے اندر 50,000 سال گزارنے ہیں، اس کے بعد یہ جنت ہے یا پھر جہنم ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ 300 سال تک تو لوگ صرف ویسے ہی کھڑے رہیں گے، کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی، کوئی کسی سے کلام نہیں کرے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے 2,000 سال تک.
اور ایک روایت میں آتا ہے 40,000 سال تک کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی، سب حشر کے میدان میں رہیں گے، 10,000 سال کے اندر حساب کتاب کیا جائے گا، واللہ عالم۔ تو جو شخص نیک عمال کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا اور وہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور جو گناہ گار ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ میں داخل کرے گا، ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور کبھی باہر نہیں نکل سکیں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن اہل ایمان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اور وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر جہنم میں چلا گیا تو اس کو باہر نکال لیا جائے گا۔ یہ اب اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ اس کو کب باہر نکالے گا، کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا ایک عرصے بعد، لیکن یہ اللہ بہتر جانتا ہے اللہ اس کو کب نکالے گا۔ تو کوشش یہ کرے کہ بندہ گناہ نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو جہنم سے پناہ عطا فرمائے اور جنت میں آسانی سے داخلہ عطا فرمائے۔ میدان حشر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حوض کوثر پہ ملاقات کرنی ہے۔ جنت سے ایک نہر ہے کوثر، جس کا پانی باہر نکالا جائے گا جنت سے، اور باہر وہ ایک تالاب حوض کے اندر گر رہا ہوگا، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ یہ بھی میدان حشر میں ہی ہوگا۔ تو یہ میدان حشر کا جو پیریڈ ہے یہ بڑا لمبا ہے، اور لوگ اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، ڈوبے ہوں گے اپنے اپنے گناہوں کے مطابق، کسی کے ٹھوڑیوں تک، کسی کے ٹخنوں تک۔ تو یہ میدان حشر بڑی خطرناک جگہ ہے، اور یہاں پہ قرآن کے مطابق ہم کو رہنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں جن کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا، ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کی موت ہی آئے گی، جیسے میں نے کہا تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ہی ان کی موت آئے گی کہ یہ مر جائیں، اور نہ ہی ان کے اوپر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ سورۃ فاتر آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو کافر ہیں ان کو جب جہنم میں داخل کیا جائے گا تو نہ ان کی وہاں موت آئے گی کہ یہ مر جائیں، اور نہ ہی ان کے اوپر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ یعنی کہ جس بندے کو جنت میں داخل کیا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں زندہ رہے گا، اور جس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں بھی زندہ رہے گا۔ اور حشر کے میدان میں ہی موت لوگوں کے سامنے لا کے ایک مینڈے کی شکل میں ذبح کر کے ختم کر دی جائے گی، یعنی موت کو بھی ختم کر دیا جائے گا، پھر کبھی کسی کو موت نہیں آئے گی۔ تو دنیا سے موت آ جاتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ میرا چھٹکارا ہو گیا، لیکن وہ آگے عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، اور عالم برزخ سے پھر حشر میں، اور پھر اس کے بعد جنت یا جہنم۔ تو یہ انسان کا سفر ہے، یہ اس کے فیزز ہیں جو میں نے آپ کو بیان کیا، ایک فیز سے دوسرے فیز، دوسرے فیز سے تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے فیز، اور پھر ساتویں جنت کے اندر یا جہنم کے اندر۔ تو آج ہم کو یہ غور و فکر کرنا ہے کہ میری زندگی اتنی سی نہیں ہے، مجھے ان لمیٹڈ زندگی دی گئی ہے، صرف فیزز چینج ہو رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ اپنی زندگی کا ذرا موازنہ کریں کہ پہلے آدم علیہ السلام سے لوگ پیدا کر دیے گئے اور پھر وہ وہاں پر رہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام اور اماں حوا تھے، پھر ان کی اولاد ہوئی، تو پھر روحیں آہستہ آہستہ لوگوں کی ٹرانسفر کی گئیں، تو کتنے ہزاروں سال، آج ہم جو موجود ہیں تو ہزاروں سال گزر چکے ہیں آدم علیہ السلام کو، تو ان کی جو روحیں، ہماری جو روحیں اب جا کے ہمارے جسموں سے ملائی گئیں، اب جا کے ڈالی گئی جسم کے اندر، تو کتنے ہزاروں سالوں سے ہماری روحیں ادھر ہی تھیں، تو ایک ہزاروں سالوں کا وقت ہم نے گزارا وہاں پر۔ اس کے بعد دنیا میں بھیجا گیا، تو دنیا کے اندر ہم کتنا عرصہ رہے؟ 60-70 سال۔ پھر اس کے بعد عالم برزخ میں، تو جو آدم علیہ السلام کے قریب کے دور میں فوت ہوئے ہوں گے ان کو کتنا عرصہ ہو گیا عالم برزخ میں گئے ہوئے؟ ہزاروں سال۔ اب ہم جب جائیں گے تو ہمارے پاس پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے گا، کب قیامت قائم ہوگی، تب تک عالم برزخ میں ہی رہنا ہے، وہاں پر بھی عذاب ہے یا انعامات ہیں۔ پھر عالم برزخ سے حشر کے میدان کی طرف، اور حشر کا میدان 50,000 سال کا،
پھر حشر کے میدان سے جنت میں یا پھر جہنم میں، اور جنت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کیا جائے گا، خالدین فیہا ابدا، اور جہنم میں بھی ہمیشہ ہمیشہ، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کیے جائیں گے، موت ختم ہو چکی ہوگی۔ تو اس لیے آج ہمیں سوچنا ہے کہ اس دنیا کی 60-70 سال کی جو زندگی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، ہمیں اسی میں کوشش کر کے اپنی منزل پر پہنچنا ہے، جہاں سے ہم چلے تھے، جیسے ہمارے باپ آدم اور اماں حوا جنت سے نکلے تھے، ہمیں اسی جنت میں واپس پہنچنا ہے، وہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں ایسٹ اور ویسٹ، ہوم از دا بیسٹ۔ کہیں پہ بھی سکون نہیں ملے گا، کہیں پہ آرام نہیں ملے گا، آپ کو اگر سکون اور آرام ملے گا تو وہ جنت میں ہی جا کے ملے گا، وہی ہمارا اصل گھر ہے، وہی ہمارا ٹھکانہ ہے، ہمیں وہاں پر پہنچنا ہے، اور اسی کے لیے ہم زمین پر بھیجے گئے ہیں کہ یہاں پہ تگودو کرو، یہاں پہ جد و جہد کرو، اور اپنی جنت کو دوبارہ حاصل کرو، اپنے آپ کو نیک پروف کرو، فرما بردار پروف کرو، تو دوبارہ جنت میں واپس چلے جاؤ۔ آدم علیہ السلام سے ایک نافرمانی ہوئی تھی تو اللہ نے جنت سے نکال دیا، ہم کو یہاں پہ فرما برداری دکھانی ہے اور واپس جنت میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔